بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعائے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں منافقین کا چوتھا فریب بیان ہوا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اس کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے اور ایسی حرکت نہ کی جائے۔ اس آیت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام سے شروع کیا، جو اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ہنسی مذاق کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کے استہزاء کے مقابلے میں منافقین کا مذاق بالکل بیکار ہے۔ جیسے کوئی طاقتور کسی کمزور سے کہے کہ تو کیا بدلہ لے گا، بدلہ تو میں لوں گا۔ استہزاء کے 3 معنی ہیں: جاہل بنانا، ذلیل کرنا اور ہنسی مذاق کرنا۔ اس آیت مبارکہ میں شروع کے 2 معنی مراد لیے جا سکتے ہیں اور تیسرا معنی نہیں لے سکتے، کیونکہ رب کریم دل لگی وغیرہ کرنے جیسے عیب سے پاک ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب اہل ایمان جنت اور کافر دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کا ایک ایسا دروازہ کھولے گا جو دوزخ کی اس طرف ہے جہاں منافقین کو رکھا جائے گا۔ جب منافقین دروازہ کھلا دیکھیں گے تو وہ دوزخ سے نکلنے اور جنت میں جانے کے لیے دوڑیں گے، اور اہل جنت انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ جیسے ہی وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور یہی اس ارشاد گرامی کا معنی ہے۔ دعائے رب کریم ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔